اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت تھرڈ پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 253 اور 254 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب اس میں اس آیت یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور ہم نے روح القدس سے اس کی تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ہم باہم نہ لڑتے جو ان کے بعد ہوئے، یعنی جو ان انبیاء کے بعد، جو حضرت موسیٰ کے بعد، عیسیٰ کے بعد جو لوگ آئے، وہ آپس میں لڑائی نہ کرتے اگر اللہ چاہتا۔ اس کے بعد جب کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اچھا، اس آیت میں جیسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ رسول ہیں، کون سے رسول ہیں؟ یہ 25 رسول جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، ان سب کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ سارے رسول ہیں، یا اس سے پہلے اور بھی جتنے بھی رسول گزر چکے ہیں ان سب کی طرف ہے، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب فضیلت سے مراد جو ہے ان کے معجزات کے حساب سے ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو کوئی معجزات عطا کیا، کسی کو کوئی معجزات عطا کیا، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، اس طرح کر کے سب کے معجزات جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صفی اللہ بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ۔ ٹھیک ہے، ہر کسی کی ڈفرنٹ فضیلت ہے۔ ویسے جیسے ہم نے سورہ البقرہ میں پہلے پڑھا تھا کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن معجزات اور مراتب کے اعتبار سے ہر نبی جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے۔ کسی کو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردہ کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا، ہر نبی کو ڈفرنٹ معجزات عطا کیے گئے۔ اور کسی سے اللہ، جیسے آگے ذکر ہو رہا کہ کسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا، اب یہ ان میں سے بعض سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا۔ بعض سے مراد کے ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان سے کلام کیا، جب ان کو تخلیق کیا تو ان سے ہم کلام ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ 3 انبیاء تھے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کلام ہوئے، ایک حضرت آدم علیہ السلام، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا اس ٹائم ان سے کلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی کوہ طور پر جا کر کلام کیا کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے، جو ہمیں پتہ ہے۔ اس کے علاوہ کتنی فضیلت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ جی آگے، اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے۔ اب یہ جو سنٹینس ہے، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے، اس سے جو مفسرین مراد لیتے ہیں بعض کے درجے بلند کیے، کہ اس سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، کہ ان کا درجہ بلند کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اب ان کی بلندی کا اندازہ اوبیسلی ہم نہیں لگا سکتے، نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں کہ ہم ان کی بلندی بیان کر سکیں، لیکن جو تھوڑی بہت کوشش ہم کر سکتے ہیں اس کے حساب سے وہ دوسرے انبیاء سے کس طرح سے بلند ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وجہ تخلیق کائنات بنائے۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات بنایا، یعنی ان کو بنایا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب مجھے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ لوگ اللہ کو اللہ اپنی پہچان کروانا چاہی جب، تو اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر پوری مخلوق، جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں ظاہر ہے سیارے، ستارے،
चाँद ज़मीन पे जितनी इंसान, जिन, परिंदे, चरिंदे, हशरात वग़ैरह वो सब दरख्त, पत्थर, पहाड़ सब आ जाते हैं, मखलूक़ात में आ जाते हैं। तो पहली उनकी फ़ज़ीलत है कि वो वजह तख़लीक़ कायनात हैं। दूसरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। फिर ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, सय्यदुल अंबिया हैं, शाफ़िउल महशर हैं, यानी शफ़ाअत करने वाले, हाशिर हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द-गिर्द या उनके साथ लोगों को जमा किया जाएगा। हाशिर मतलब कि हशर होने वाले, जमा किए जाने वाले, इकट्ठे होने वाले। फिर तमाम साबिक़ा शरीयतों के नासिख़ हैं। नासिख़ और मनसूख़ जैसे हमने कुरान में पढ़ा था कि नासिख़ वो जो पिछली तमाम चीज़ों को आकर मनसूख़ कर दे। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जो है वो पिछली तमाम शरीयतों की नासिख़ है। यानी पिछली तमाम शरीयतें मनसूख़ हो गई हैं, अब यही वाली शरीयत क़यामत तक चलेगी। फिर लवाउल हम्द अता किया गया। लवाउल हम्द वो झंडा जो क़यामत वाले दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साए में मुसलमान होंगे, ठीक है? जो सहाबा और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होगा। फिर मकाम महमूद पर फ़ाइज़ किया गया, ये भी हमने हदीस पढ़ी थी कि जब अज़ान हो तो उसके बाद आप दुआ करो, क्योंकि उस जिसमें आता है कि आपको अल्लाह उस मकाम महमूद पर पहुँचा दे जिसका आपसे वादा फ़रमाया है। तो ये दुआ माँगो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मकाम महमूद पर फ़ाइज़ करना है। फिर साक़िए कौसर कि आपको हौज़े कौसर अता किया गया और आप वहाँ से सबको पानी पिलाएँगे। फिर कासमुर र रिज़्क़, कासिमुर रिज़्क़ मतलब कि रिज़्क़ को तक़सीम करने वाले, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो उनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी अताएँ की हैं, वो सब आगे लोगों में बाँटने वाले। फिर मेराज पर अल्लाह का दीदार, तमाम अंबिया से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का वादा किया गया। देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तमाम उम्मतों पर फ़ज़ीलत दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क़यामत तक कायम और दायम रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। यानी जैसे हमने पढ़ा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ज़मीन पर उतारा गया उन्हें, तो वो बहुत रोए, बहुत दुआएँ माँगी, इस्तिग़फ़ार भी की, लेकिन उन्हें याद आया कि मैंने अर्श पर जब मुझे पैदा किया था अल्लाह ने और मेरे अंदर रूह फूँकी थी, तो मैंने अर्श पर लिखा हुआ देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नाम के साथ एक नाम जोड़ा हुआ था, फिर मैंने उस नाम का वास्ता दिया तो मेरी तौबा कबूल हुई। फिर दुआए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मबूस अलल कायनात, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात की तरफ मबूस किया गया, रसूल बनाकर भेजा गया। इससे पहले जितने भी अंबिया आए वो किसी ख़ास बस्ती, किसी ख़ास एरिया के लिए होते थे, पूरी कायनात के लिए नहीं होते थे। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फ़ज़ीलत है कि आपको पूरी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दिया गया। मस्जिद बना दिया गया मतलब कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़ज़ीलत दी गई कि ज़मीन उनके लिए पाक कर दी गई, कि वो कहीं भी पार्क में, बाहर कच्ची ज़मीन पर अगर कोई उम, मतलब नजासत भी होती है और उस पर धूप पड़ती है और वो खुश्क हो जाती है, तो वो जगह पाक है, आप वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सहाबा अता किए गए जो जिनके ये अल्फ़ाज़ होते थे, समिअना व अतअना, कि हमने सुना और हमने अताअत की कहने वाले लोग थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चरिंद, परिंद, दरख्त और पत्थर दुरूद पाक पढ़ते थे। बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया फ़गन रहता था। कब्र से जब लोग कब्रों से उठेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कब्र मुबारक से उठेंगे। जन्नत में सबसे पहले आप दाखिल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक से कस्तूरी की खुशबू आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलो बराज़ ज़मीन खा जाती थी। मीन्स के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉशरूम यूज़ किया करते थे, तो जो भी नजासत निकलती थी वो सब फ़ौरन गायब हो जाती थी, ठीक है? और उसकी कोई स्मेल, कोई कुछ भी नहीं होता था। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ीलत है, आपका मुअज़्ज़ज़ा है। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। इसके अलावा और भी ज़ाहिर है बहुत फ़ज़ीलत है, लेकिन जो चंद मशहूर थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन, जो मतलब तफसीर में ज़्यादा ज़्यादा उन्होंने मेंशन की हुई हैं वो ये हैं। फिर इसके अलावा मोजज़ात की तरफ अगर हम देखें तो क्या फ़ज़ीलत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے ہاتھ پر پتھروں نے کلمہ پڑھا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پتھر اٹھاتے تھے اپنے ہاتھ میں اور وہ کلمہ پڑھنا لگ جاتے تھے، اور ان کو فرماتے تھے کہ تم کلمہ پڑھو کہ میں کون ہوں، تو وہ شہادت دیتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ درختوں، جانوروں اور پتھروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمہ پڑھا اور آپ کو سجدہ کیا، جیسے احد پہاڑ کے بارے میں ہے کہ وہ سجدہ اس نے درختوں، بھی سجدہ، جانوروں اور پتھروں، پہاڑوں، پہاڑ جو ہیں وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے اور سجدہ بھی کرتے تھے، جانور بھی سجدہ کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے پانی پھوٹتا تھا۔ ایک سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور وہاں صحابہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے اور پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی جگہ سے تھوڑا سا پانی لے کر آؤ، تو صحابہ کو کہیں دور سے وہ کسی عورت سے تھوڑا سا پانی لے کر آئے، انہوں نے ایک پیالے میں پانی ڈالا، وہ اور صحابہ بہت ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ پانی ایک پیالے میں تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک ڈالی، اور صحابہ نے جو حدیث میں الفاظ لکھے ہیں وہ یہ کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک سے پانی پھوٹتا تھا، اور ہم نے پورے جو ہمارا جتنے بھی خیمے تھے، جتنا بھی لشکر تھا، ہم سب نے اس سے پیٹ بھر کر پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ انگلیوں سے پانی پھونٹنا، پھر چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، سورج کا پلٹ جانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کیسر و کسرا کے میناروں کا گر جانا۔ جنگ بدر میں فرشتوں نے صحابہ کرام کی مدد کی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ساتھ مدد کا ہونا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شریف پر جانا، اللہ سے ہم کلام ہونا اور اللہ کا دیدار کرنا، تمام انبیاء کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنا، صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھانے جی کے لیے پلیز قرآن پاک کی آیات کا نازل کرنا۔ تھوڑا سا سلو بتائیے گا، لکھنے میں تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ جی کہاں سے ریپیٹ کروں؟ معجزات کو ریپیٹ کر دو ایک دفعہ، ٹھیک ہے، جلدی جلدی سے۔ انگلیوں سے پانی پھوٹنا، درختوں، جانوروں، پتھروں، پہاڑوں، مطلب پتھر میں، پہاڑ میں پتھر بھی آ جاتے، کا کلمہ پڑھنا اور سجدہ کرنا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں سجدہ کیا کرتی تھیں، اور کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کو ایسے اپنی مٹھی مبارک میں کیا تو انہوں نے کلمہ پڑھا، اور جانور یہ اونٹ وغیرہ کو لوگ لاتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ یہ اگر آپ کی گواہی دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانوروں کو کہتے تھے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں زبان عطا کرتا تھا، اور وہ کلمہ پڑھ کے شہادت دیتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ بھی معجزہ تھا۔ پھر چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، سورج کا پلٹ جانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس ٹائم کیسر و کسرا کے میناروں کا گر جانا، یعنی ان کے بہت بڑے بڑے محل تھے، وہ بہت بڑی سلطنت تھی، کیسر و کسرا کی بہت امیر سلطنت تھی، ان کے محل کے مینار تھے، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس دن وہ سارے مینار لرزنا شروع ہو گئے اور گر گئے۔ جنگ بدر میں فرشتوں کی مدد کرنا، صحابہ کرام کے ساتھ جنگ بدر کا انشاءاللہ ہم قرآن پاک میں واقعہ پڑھیں گے، اس میں بہت سارے صحابہ صرف 313 تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، مطلب قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ اس میں 5000 سے لے کر 3000 فرشتوں نے 3000 سے لے کر 5000 فرشتوں نے صحابہ کرام کی مدد کی تھی جنگ بدر میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی فوج لے کر آئے تھے اور ان کی طرف سے جہاد ہوا تھا، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ پھر معراج شریف پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ کا دیدار کرنا، تمام انبیاء کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنا جو مسجد الاقصی میں ادا ہوئی تھی معراج شریف کے سفر پر۔ پھر صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھانے کے لیے قرآن پاک کی آیات کا نازل کرنا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں قرآن پاک کا نزول، آپ یہ کہہ لیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی پہچان کو
اپنی پہچان کرانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہونا، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہچان بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معجزات ہیں، ظاہر ہے وہ جب ہم ذکر کرنا شروع کریں تو پھر وہ م، ادا بیان نہیں ہو سکتے، تو تھوڑے تھوڑے اس کے بارے میں میں نے بہت ساری احادیث بھی پہلے سنائی ہوئی ہیں، جیسے ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ میں حاشر ہوں، میں ماہی ہوں، یا وہ بھی ہم نے حدیث سنی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، اور بے شک اس وقت آدم اپنی مٹی میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی اور ابھی مٹی میں گندے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ان قریب میں تم کو اپنی ابتدا کے متعلق بتاؤں گا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا، اور بے شک ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ شام کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارے میں احادیث دوبارہ سنانے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں نے کافی سنائی ہوئی ہیں پہلے ساری، ایک آدھی اور سنا دیتی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1 ہے، ایک ماں کی مسافت سے میرا روب طاری کر کے میری مدد کی گئی، تمام روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، اور طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی، یعنی تیمم، طہارت کا ذریعہ کیسے بنی؟ پوری زمین کے زمین پر ہاتھ لگا کے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ میری امت کا جو شخص بھی نماز کا وقت پائے وہ جہاں بھی ہو نماز پڑھ لے، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ مال غنیمت صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا، اس سے پہلے انبیاء کے لیے یہ حلال نہیں تھا۔ اور مجھے شفاعت عطا کی گئی، اور ہر نبی بالخصوص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث میں نے پہلے بھی شاید سنائی ہوئی ہے کہ میرے 5 اسماء ہیں، میں محمد، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں جس کے سبب اللہ کفر کو مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں، لوگ میرے قدموں میں جمع کیا جائیں گے، میں عاقب ہوں کہ یعنی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث سنا دیتی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے بہت حسین و جمیل گھر بنایا لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، لوگ اس گھر کے گرد طواف کریں اور تعجب کریں اور کہیں کہ کیوں نہ یہ ایک اینٹ بھی رکھ دی گئی، تو میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے انبیاء ان کا سیاسی نظام چلاتے تھے، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہو جاتا، اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جی، آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب اس آیت کا یہاں پہ مطلب کلیئر ہو گیا کہ ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے گئے کہ ان میں سے سب سے افضل درجہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ پھر آگے ہے کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی، حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کھلی نشانیاں دی؟ ایک تو یہ کھلی نشانی تھی کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، دوسری کھلی نشانی یہ تھی کہ انہوں نے ماں کی گود میں ہی کلام کیا، جب ان کی پیدائش ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں، حضرت مریم بہت پریشان ہوئی کہ لوگ اب مجھ پر بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوا ہے تو لوگ مجھ پر بہتان لگائیں گے، تہمت لگائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ
اس بچے کو لے کر بستی کی طرف جائیں، اور جب بستی والے آپ سے سوال کریں تو آپ خاموش ہو جائیں اور کہیں کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور یہ بچہ خود خود جو ہے وہ کلام کرے گا، ہم کلام ہوگا لوگوں سے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں تھے تو انہوں نے لوگوں سے کلام کی اور بتایا کہ میں نبی ہوں اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد ان کو کھلی نشانی یہ دی گئی کہ ان کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا گیا، اور کوڑیوں کو، اور جو برس کے مریض ہوتے تھے، کوڑی کے مریض ہوتے تھے، ان کو تندرست کر دیتے تھے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر آگے آ رہا ہے کہ ہم نے روح القدس سے اس کی تائید کی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے جو ان کے بعد ہوئے، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگ آئے، یا انبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے بعد جو جو لوگ آتے رہے ہیں وہ آپس میں اختلافات کرتے رہے ہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو وہ اختلاف نہ کرتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر انہیں اختلاف کرنے کی طاقت ہی نہ دیتا، جیسے باقی مخلوقات ہیں، جیسے فرشتے ہیں، یا جیسے چرند پرند، درخت ہیں، جانور ہیں، ان کو بس ان کی تسبیح بتا دی گئی ہے، اب ان میں نافرمانی کی طاقت ہے ہی نہیں، ان کو مطلب آپشن ہی نہیں دی گئی، ان کو فری ہینڈ نہیں دیا گیا۔ انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فری ہینڈ دے دیا کہ دو راستے دکھا دیے کہ یہ میری طرف آنے کا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے، ان دونوں میں سے جو مرضی تم چوز کر لو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تو نہ لڑتے، یعنی ان کو دوسرا راستہ دیا ہی نہ جاتا، ان کو دوسری آپشن دی ہی نہ جاتی، تو وہ بالکل سیدھے باقی مخلوقات کی طرح چاہتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ان کے پاس انبیاء کی کھلی نشانیاں آتی تھیں، اس کے بعد بھی وہ اختلاف کرتے تھے، اور ان میں سے بعض ایمان لائے اور کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کہ یعنی ان کو فری ہینڈ نہ دیتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن انہیں فری ہینڈ دیا گیا تو ہر کوئی اپنی عقل کے مطابق وہ کام کر رہا ہے۔ تو اسی لیے تو ظاہر ہے انسانوں کا ٹیسٹ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ جی، اور جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی، نہ سفارش، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق دیا ہے، اس میں اب تمام چیزیں آ جائیں گی، جیسے ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ اس میں علم بھی آ جائے گا، اس میں صحت، اس میں طاقت، جو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس نعمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہی خرچ کرنا، بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرنا، اس آیت میں اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اب جس کے لیے ظاہر ہے موت آ جائے گی، اس کے لیے عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اس سے پہلے کہ اس کی موت آ جائے، اور پھر وہ ظاہر ہے اسی دن اٹھایا جائے گا جس دن حساب کتاب ہوگا، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گی کہ آپ کہیں کہ میں یہ چیز دے کر تو نیکیاں خرید لوں، خرید و فروخت وہاں نہیں ہو سکے گی، اور نہ کوئی سفارش ہوگی۔ شفاعت جو ہے وہ، یہاں پہ جو شفاعت کا ذکر آ رہا ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی یا سفارش نہیں ہوگی، وہ کفار کے لیے، کفار کی کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، لیکن مسلمانوں کی سفارش تو اوبویسلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کریں گے، فرشتے کریں گے، روزہ کرے گا، نماز کرے گی، اسی طرح جو مال خرچ کیا ہوگا وہ کرے گا، پھر جو حافظ ہوں گے وہ اپنے خاندان کی کریں گے، جو شہداء ہوں گے وہ کریں گے، جو چھوٹے معصوم بچے فوت ہو گئے ہیں وہ اپنے والدین کی سفارش کریں گے، قرآن پاک کرے گا، پھر اولیاء کرام کریں گے، انبیاء کرام کریں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، پھر اللہ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود لوگوں کو جہنم سے نکالے۔ انشاءاللہ کل ہم سورہ آگے ہم آیت الکرسی کا پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔